شہباز شریف صاحب جہاز میں بیٹھے، کبھی کویت کا چکر، کبھی سعودیہ کا چکر، کبھی کہاں کا چکر. کیوں ہم بھیک مانگتے ہیں؟ ہم کیا ہم بیکاری کو شرمندہ نہیں ہے؟ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی، میں نے انسلٹ نہیں کیا. سیریس تو ہوتا. وہ تو اپنے کسی وہ جو لائر تھا اس کے ساتھ یہاں تک کہ مجھے سعودی عربیہ سے ایک فون آیا اور کسی نے مجھے کہا کہ جی آپ تو عمران خان کی یہودی ایجنٹ ہیں، آپ تو عمران خان کی معشوقہ ہیں، فلانا ہے. بہت سے لوگ. ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے گزارش ہے کہ میں جو بھی کہوں اول تو میں کہنا ہی نہیں چاہ رہی. ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ یہ جوئے کے لیے کیچ نہ چھوڑتے تو یہ جیتی ہوئی ٹیم تھی، بک گئی. چلیں یہ بھی تو ہوتا ہے. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا رخ صاحبہ، جنہوں نے پچھلے دنوں کچھ ایسی عمران خان کے لیے بھی پریڈکشن کی، اس پر ہم بات پہلے کر چکے ہیں. اب انہوں نے ایک سیلاب کے حوالے سے پریڈکشن کی تھی کہ سیلاب آنے والا ہے، اور انہوں نے ایک اور پریڈکشن کی تھی کہ 15 تاریخ کے بعد پاکستان میں کوئی مسئلہ میجر ہونے والا ہے. اب وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں. اور دوسرا ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ کورٹ میں بھی حاضر ہوئے. تیسرا ہم ان سے بات کریں گے میچ کے حوالے سے کہ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے، اس حوالے سے ان کی پریڈکشن کیا کہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام پاکستان. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں میچ دیکھتی نہیں ہوں اور تم لوگ مجھ سے ہمیشہ میچ کی پریڈکشنز لیتے ہو. سیلاب پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. میں گئی ہوئی تھی آذربائیجان. میں نے پریڈکشن تو کی تھی کہ سیلاب آئیں گے، بہت زیادہ آئیں گے، اور میرا خیال تھا کہ شاید حکومت کچھ ایکشن لے، کچھ حرکت میں آئے. ہمارے پاس پاکستان مینجمنٹ ڈیزاسٹر کا بھی ایک وہ ہے، پی ایم ڈی ایک ادارہ بنا ہوا ہے پورا جو کہ ڈیزاسٹرز کو دیکھتا ہے. سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہر ایک کو پتہ لگ جاتا ہے کیا ہوگا. اب جو ناگہانی آفت آئی، جو بارشیں ہوئیں، وہ تو چلے ہم اس کو وہ تو اللہ کی کرنی تھی. جب میں وہاں گئی ہوں تونسا، اور جو میں نے وہاں حال دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ مین میڈ تھا، انسان کا کردہ تھا. کچھ پیچھے سے انڈیا نے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ڈیمز کھول دیے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاں میں گئی وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تونسا بیراج کا وہ پانی بہتا ہے، یہاں پر ہمارے اپنے لوگوں نے، کاؤنسل کے لوگوں نے رات کے بیچ میں وہ اس کے شٹر سے ہوتے ہیں وہ کھول دیے اور 40 گھر تباہ ہو گئے. اب میں اتنی حیران ہوئی یہ چیز سن کر کہ کیا ہم اپنے خود دشمن ہیں؟ کیا جس نے یہ کام کیا یا جنہوں نے یہ کام کیا یا جنہوں نے آرڈرز دیے، کیا ان کو کسی کی جان کی، مال کی، کسی چیز کی فکر نہیں تھی؟ پھر ہم دوسری جگہ گئے، وہاں 20-30 گھر خراب ہوئے ہوئے تھے. اچھا پھر ہم نیکسٹ جگہ پہ گئے، وہاں گئے تو وہاں بھی ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ماجرا ہوا تھا، اور وہ بیچارے کہہ رہے تھے جی ہمارے قبرستان ڈوب گئے، فلانا ہو گیا. میں نے کہا دیکھیں جو چلے گئے ان کو چھوڑ دیں، جو زندہ ہیں ان کی فکر کریں. اور سب سے زیادہ حیرت کن بات یہ تھی کہ وہاں ہمیں کوئی بندہ نہیں نظر آیا سوائے ایک گروپ کے جنہوں نے لال رنگ کی کوئی وائٹ پہ اوپر ریڈ کلر کی کوئی لائنیں لگی ہوئی تھیں، لیکن نام کوئی بھی نہیں لکھا تھا آرگنائزیشن کے علاوہ. مجھے وہاں الخدمت والے انہوں نے بتایا پہلے 2 دن آئے، اس کے علاوہ وہاں کوئی بندہ ہی نہیں تھا. جب ہم ڈائیوو میں آ رہے تھے تو ہمارے ساتھ ساتھ 15 سے 20 ٹرک ایڈ لے کر آ رہے ہیں، لکھا ہوا تھا بڑا بڑا بینرز پہ سیلاب زدگان کی ایڈ. وہ کہاں گئے سارے؟ کیا لوگوں کے گوداموں میں جمع ہو رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہوا کیا. نہ وہاں کا کاؤنسلر، نہ وہاں کا اے سی، نہ وہاں کا ڈی سی، نہ وہاں کا کوئی پولیس والا بندہ، کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. اور یہ وہ ایریا ہے جو سب سے زیادہ ہیویلی پاپولیٹڈ بائی بڑے بڑے سیاستدان. میں سب سے بڑا جو تھا نا گورنر ہمارا بزدار صاحب کا گھر، ہم اس کے آگے سے گزرے، بزدار ہاؤس کے آگے سے. اور جو میرے ساتھ تھے ملک مجید اور ملک سرفراز، وہ دونوں بزدار کے کلاس فیلوز رہ چکے ہیں. اور وہ کہنے لگے کہ بزدار صاحب نے ایک دفعہ آ کے پوچھا نہیں. ملک سرفراز ایسا بندہ تھا جہاں ہم گئے لوگ اس کو نام سے جانتے تھے. اس کا ایک چھوٹا سا وہاں چینل بھی چلتا ہے المنظور کے نام سے. میں آپ کو فوٹیج دوں گی، آپ نے چینل سے بھی ڈالیے گا کوریج جو وہاں کی ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اصل میں وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا. اور وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں کشتیاں دی. ایک جگہ ایسا تھا 30 کلومیٹر پانی تھا اور 3-4 گھنٹے میں وہ بوٹ، ایک کشتی تھی وہ جاتی تھی لوگوں کو لے کے. وہ خود خرید کے راشن لے کے جا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے وہاں 30-40 فیملیز پھنسی ہوئی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ 70 سال ہو گئے، 77، مجھے اردو کی گنتی نہیں آتی، 77 ایئرز ہو گئے ہیں، کیا ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ اور اس کے بعد سب سے حیرت کی بات ہے، کل دیکھ رہی تھی میں، میرا کیبل نہیں آ رہا تھا،
میں کیبل والے کو بہت زیادہ سنا رہی تھی. ایک دو چینل آ رہے تھے, ایک آ رہا تھا جس پہ کھرا سچ میں وہ لقمان صاحب آتے ہیں, اور وہ صرف ہمارے یہاں وزیر اعظم کے کچن اور وزیر اعظم ہاؤس چلانے کا پیسہ بتا رہے تھے. کروڑوں میں ان کا کچن چل رہا ہے, 2 کروڑ میں ان کا کچن چل رہا ہے. یہ غریب ملک ہے, ہم ایڈ مانگنے جاتے ہیں. جو سیلاب آئے, شہباز شریف صاحب جہاز میں بیٹھے, کبھی کویت کا چکر, کبھی سعودیہ کا چکر, کبھی کہاں کا چکر. کیوں ہم بھیک مانگتے ہیں؟ کیا ہم بیکاری قوم ہیں؟ ہم لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا, ایک اور آپ نے پریڈکشن کی تھی 15 تاریخ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے ذرا بتائیں. اچھا دیکھو, بات یہ ہے کہ یہ تو تباہی جتنی ہو گئی 15 کے بعد سے پھر بارشیں بہت زیادہ شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. اور یہ جو ورز حالت ہے, جو ابھی ہم اگر چاہیں تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو, جو کہ آپ میں نے بتایا کچھ بھی ہو نہیں رہا, یہ ورس ہو جائے گی. آپ یہ بتاؤ کہ جب زمین ساری پانی کے نیچے چلی جائے گی ہماری, تو اگلے سال ہماری فصلیں نہیں اگیں گی, کھیت نہیں ہوں گے, آلو پیاز ٹماٹر سبزی نہیں آئے گی. آلریڈی آپ گھر کے لیے سبزی لاتے ہوں گے, آپ نے دیکھ لیا کتنی مہنگائی ہے. تو اگلا سال ہم کس پہ گزاریں گے, اور ہم کس کے نام پہ ایڈ مانگیں گے؟ اور IMF کا قرضہ بھی ہم نے دینا ہوگا, بجٹ بھی آئے گا. تو کہا یہ دماغی طور سے یہ کس چیز کے لیے تیار ہے؟ یہ کیا سوچ کر آئے ہیں جو یہ آئے؟ انہوں نے عدم اعتماد کے تحت چلو یہ سارا عمران خان کے گلے میں آ جاتا نا. اگر یہ اتنے وہ ہیں, ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا, تو یہ آئے کیوں؟ اگر یہ اتنے انکیپیبل ہیں گورنمنٹ چلانے کے, تو کیوں آئے ہیں؟ اور اگر آ ہی گئے, اپنے کیسز بھی تو ختم کرنے ہیں نا. او اچھا کیسز, ہاں وہ تو میں بھول ہی گئی. او اچھا, وہ کیسز ختم ہوں گے تو پھر کون سے ان کو تمغے مل جائیں گے؟ آتے ساتھ منسٹر آف لا بنایا جس پہ 220 مرڈر کیسز ہیں, تو ان کو کیسوں سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیسز کی بات چھڑی ہے تو وہ خان صاحب پہ بھی ایک کیس چل رہا ہے, خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں ان کو, اور خان صاحب کی پریڈکشن کیا دیتی ہیں کہ اس طرح خان صاحب بچ جائیں گے؟ میں اپنی پریڈکشن ساری بدل رہی ہوں. سچی بتاؤں, میں اسلام آباد گئی تھی, جس دن اسلام آباد میں ان کی پیشی تھی میں وہیں بیٹھی. پریڈکشن آپ کیسے بدل سکتی ہیں؟ وہ تو کارڈز نے بدلنی ہے. کارڈز نہیں بدلتے. آپ دیکھو, I'll tell you کیا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اس پہ ایک حدیث سنا دیتی ہوں آپ کو. آپ کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے ایک چیز, لکھی تو ہوئی ہے, اس کے لیے بننا ہے, اس سے آنا ہے پرائم منسٹر, لیکن آپ کی ایکشنز بہت کاؤنٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. میں گئی اسلام آباد یہ سوچ کر کہ میں PTI کے کچھ لوگوں سے ملوں گی, اور وہاں چارسدہ میں, کیونکہ میرا علاقہ ہے, میں پٹھان ہوں, وہاں بہت زیادہ سیلاب کا پانی چڑھا ہوا تھا, وہاں کچھ مدد کروں گی. لیکن جن کے انویٹیشن پہ میں گئی تھی, انہوں نے کہا کہ جی وہ تو جلسے میں گئے ہوئے ہیں عمران خان کے, کیونکہ عمران خان کو بھی جیسے آرڈر آئے تھے ان کی بیگم نے دیے, یا جو بھی ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ جی اس وقت جلسے کریں تاکہ آپ آگے الیکشنز میں آ سکیں. چلیں, وہ بھی میں نے مان لیا, اچھی بات ہے, ان کو کرنے چاہیے تھے. لیکن جس دن ان کو پیش ہونا تھا, حتیٰ کہ عزت, مطلب کہ آپ نے اس کی کورٹ کی بےعزتی کی, اس دن وہ جو کوریج دکھا رہے تھے بار بار, اور میں ہوٹل کے کمرے میں پھنسی ہوئی بیٹھی تھی, میرے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں تھا سوائے ٹی وی دیکھنے کے. میں اس کو چہرہ دیکھ کے پریشان ہو رہی تھی کہ عمران خان, یو شوڈ ہیو ایکٹڈ لائک اے پرسن جو کہ اگر شرمندہ نہیں ہے, اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا, وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی, میں نے انسلٹ نہیں کیا, سیریس تو ہوتا. وہ تو اپنے کسی وہ جو لائر تھا اس کے ساتھ وہ بار بار وہی کوریج دکھا رہے, اور مجھے غصہ آئے جا رہا. آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل ہم کہ دس از ناٹ ہاؤ یو بہیو. وہ پبلک فگر ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ چہرے پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے یا سیریس ہوتا ہے, کس طرح کیا چاہتے ہیں؟ سیریس ہوتے, ڈگنیفائڈ ہوتے, ڈگنیٹی ہوتی, کورٹ کی ڈگنیٹی ہوتی, اپنی ڈگنیٹی ہوتی, اپنی پوزیشن کی ڈگنیٹی ہوتی, اور جو وہ فیوچر ان کے لیے اللہ نے لکھا ہے اس کی ڈگنیٹی ہوتی. انہوں نے دیکھیں, آپ کے اعمال جو ہیں نا, کیا چیز آپ کی زندگی کو بدلتی ہے. چلے, آپ نے بچپن سے کیا سنا ہے کہ کیا چیز بدلتی ہے؟ اعمال آپ کے اعمال اور دعا. اگر میں عمل برا کروں تو میرے لیے اچھا کیسے ہوگا؟ ٹھیک
ٹھیک ہے. تو اگر عمران خان اتنا اچھا انسان، اس کے لیے میں نے کب سے پریڈکشنز کری ہوں، میرے اوپر اتنی تہمتیں لگی ہیں کہ جی آپ تو عمران خان کی پارٹی میں ہیں، آپ تو پی ٹی آئی کی فیور کرتی ہیں، آپ تو یہ کرتی ہیں. یہاں تک کہ مجھے سعودی عربیہ سے ایک فون آیا اور کسی نے مجھے کہا کہ جی آپ تو عمران خان کی یہودی ایجنٹ ہیں، آپ تو عمران خان کی معشوقہ ہیں، فلانا ہے. بہت سے لوگوں نے آپ کو ان سے محبت ہے. دیکھیں میں صرف پاکستان کی وجہ سے ان کو یہ رسپیکٹ دیتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بہتری لا سکتے ہیں، لائیں گے انشاءاللہ اور کریں گے، لیکن ان کو اپنا بیہیویئر بہت بدلنا پڑے. اب بتائیں آگے کیا ہونے والا ہے خان صاحب کے ساتھ؟ اصل بات یہ ہے اب جو ہے نا یہ سپٹمبر اگست میں نے کہا تھا وہ آئیں گے، اور اکارڈنگ ٹو لاٹ آف پیپل چلیں پنجاب میں تو آ گئے ان کی آگے حکومت. مگر پھر میں وہی بات کروں گی کہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو جا کے دنیا میں جا کے بتاتا ہے کہ جی اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں ٹرانسپیرنسی لے آئیں. ہر ایک عمران خان کو چاہیے اس وقت جلسوں میں کھڑے ہو کے بجائے کسی کی برائی کرنے کے یہ بتائے کہ میرے فیوچر پلانز یہ ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کروں گا انشاءاللہ اس ملک کے لیے. ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. آئے گا تو ہے، آنا تو ہے اس نے، سپٹمبر میں نہیں تو اکتوبر نومبر تو لکھا ہوا ہے انشاءاللہ. بہت بہت، لیکن ہی ہیز ٹو چینج ہز اسٹینڈس. اس کو اپنا جو رویہ اور طریقہ ہے وہ اس کو چینج کرنا پڑے گا. ایک تو وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے. مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ اس کی بات کو موڑ توڑ کے کر دیتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی مجھے اس کی سپیچ میں یہ نہیں لگا کہ خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کے خلاف ہے. اس نے کسی ادارے کے لیے کوئی برا نہیں کہا ہے، اس نے کسی کو انسلٹ نہیں کیا ہے. یہ اب الزامات لگانے کا وقت شروع ہو گیا. ہم وہ دو اپوزیشن اگر الزام نہیں لگائے گی تو وہ اس کو کنٹرول میں کیسے رکھیں گے؟ یہ ان کے لیے ضروری بن گیا ہے کرنا. تو وہ اس کی ہر بات کو جو ہے نا ٹوسٹ کر کے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، قرآن پاک اترا ہے، سب کو صاف صاف پتہ ہے کیا ہے، لیکن ہم اس کو ٹوسٹ کر کے نا اپنے مطلب کے لیے لے لیتے ہیں. مطلب مجھے پرسوں کو ہی بتا رہے تھے کہ کسی کی کال آئی اور وہ کہنے لگی کہ میرے میاں نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں مگر وہ مجھ سے پھر شادی کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بی بی وہ تو حلالے کے بغیر نہیں ہوتی. کہنے لگی ہم فقہ جعفریہ ہمارے تو ہو جاتی ہے. تو مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ لوگ اپنا فقہ بدل لیتے ہیں. یہ تو اسی طرح یہ اپنا فقہ بدل لیتے ہیں، اپنے کیس بدل لیتے ہیں. آپ نے اس کو کہہ دیا کہ جی وہ لڑا دیا فورسز کے ساتھ، جو بھی کہہ دیں آپ. ہماری بیک بون ہے پورے پاکستان کی، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہماری پورے خاندان ہیں ان سے جڑے ہوئے، ہمارا تحفظ ہے، ہماری عزت ہے، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. وہ کیوں ان کے خلاف کہے گا کوئی بات؟ ہی از ناٹ اسٹوپڈ. اب تیسرا آ جاتا ہے جی، بہت سارے جواری جو انسان آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب ہم نے جوا لگانا ہے تو پاکستان جیتے گا یا انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے، کیا کہتی ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے گزارش ہے کہ میں جو بھی کہوں، اول تو میں کہنا ہی نہیں چاہ رہی، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ یہ جوئے کے لیے نہیں ہے. پچھلے دنوں بہت وائرل ہوا ایک، اور مجھے سب نے بھیجنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں جی اس بندے نے اپنی بہنوں کے جہیز کے 5 لاکھ لگائے تھے اور آپ نے کہا کہ جی پاکستان جیتے گا. جب کہ میں اس وقت باکو میں تھی، میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. اور مجھ سے وہاں ایک لڑکی نے کہا جو میرے ساتھ تھی سارا وقت، 5-6 دن ہم ساتھ تھے، مجھ سے کہنے لگی کون جیتے گا؟ میں نے کہا انڈیا. شام کو مجھے کہتی ہے ہو لالا آپ نے غلط انفارمیشن دی، آپ کی پریڈکشن غلط ہو گئی، پاکستان جیت گیا. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں یار، میں بھی انسان ہوں. کہنے لگی نہیں انڈیا جیتا ہے. تو میں تو باکو میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے تو کوئی پریڈکشن ہی نہیں دی تھی. وہ بندہ پتہ نہیں کیوں میرے خلاف، وہ کیا تھا، کوئی ڈرامہ تھا کیا تھا. لیکن دیکھیے میں آپ سب کو پھر ایک بات کرنا چاہتی ہوں، نعوذ باللہ میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، کوئی پیغمبر نہیں ہوں، کوئی میں پیر نہیں ہوں، کوئی میں ایسا پہنچا ہوا نہیں ہوں. میں ایک عام انسان ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اپنی رحمت دی ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں اس کے ذریعے سے، میں کہتی ہوں پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے. ابھی میں نے کہا تھا کہ یہ ایشین کا بڑے وثوق سے کہا تھا کہ پاکستان نے جیتنا تھا، اور یہ جیتنا تھا. اور آپ یقین مانیں کہ جب وہ ہارے ہیں تو میں نے رات کو خواب میں مجھے پھر آیا کہ 2 چھکے، وہ 2 کیچ نہ چھوڑتے تو یہ جیتی ہوئی ٹیم تھی. بک گئی. چلیں یہ بھی تو ہوتا ہے نا. ہم اپنا دیکھیں، میں رات کو دروازہ بند کرنا بھول جاؤں اپنے گھر کا اور ڈاکو آ جائے، بھلے میں نے آیت الکرسی پڑھ کے حصار کھینچا، پھونکا، سب کچھ کیا، لیکن میں ایک چیز بھول گئی کہ دروازہ بند کرنا تھا.
اور ڈاکو آ گئے, تو کیا میں اللہ کو بلیم کروں گی کہ یار میں نے تو رات کو حصار بھی کھینچا تھا تو ڈاکو نہ آتے؟ تو کچھ نہ کچھ چیزیں انسان کی اس طرح لائف میں ہوتی رہتی ہیں. انگلینڈ کی ٹیم آئے گی, اچھے میچز رہیں گے, ابھی ان کو آنے دو. کب سے آ رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ کب سے, یہ کون جیتے گا یہ بتائیں آپ, یہ آپ کو پتہ ہے, آپ بتا نہیں رہے. اچھا کتنے میچ ہو؟ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں پتا قسم سے. میں بتا رہی ہوں نا 3 دن سے میرا کیبل ہی نہیں آ رہا, نہ مجھے پتا ہے کہ میچ ہو رہے ہیں, نہ مجھے پتا ہے کب آ رہے ہیں. ون ڈے بھی ہے, T20 بھی ہے. اچھا ون ڈے کون سے؟ آج ٹیم کا اعلان ہو گیا. اوکے, ون ڈے کب کھیلا جائے گا, تاریخ بتائیں. اب یہ اتنا مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا نا پھر بتا دینا. ون ڈے میں پہلی دفعہ انگلینڈ جیتے گا, ٹھیک ہے. T20 میں ایک میچ پاکستان, ایک انگلینڈ. فائنل آئی تھنک ہم پاکستانی جیتیں گے. نہیں جی, آپ کو پتہ لگ گیا. اب جوہریوں سے گزارش ہے کہ ان کے اوپر نہ جائیں, اپنے اپنے کھیلیں, اپنا نقصان آپ کا وہ. اور باقی لالا رخ صاحبہ سے آج بہت ساری باتیں کی, بہت شکریہ. سلام پاکستان.